السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو لیکچر 38 آف دا آپریٹنگ سسٹمز کورس. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے میموری مینجمنٹ کی جو دو میجر ٹیکنیکس ہیں، پیجنگ اور سیگمنٹیشن، اس کی بات ہم نے ختم کی تھی. اور آخری لیکچر میں ایک ٹاپک رہ گیا تھا جو تھا سیگمنٹیشن میں ایک پیجڈ سیگمنٹیشن کا. تو اس کی ڈسکشن کی تھی، پھر تھوڑی سی ایگزامپلز اس کی دیکھ لی تھی ان ایکچوئل سسٹمس. تو پھر ہم نے ایک نیا ٹاپک شروع کیا میموری مینجمنٹ سے ریلیٹڈ، وہ تھا ورچوئل میموری کا. تو ہم نے بات کی کہ ورچوئل میموری ہوتی کیا ہے، کس طرح اسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اس میں نے بات کی کہ ڈیمانڈ پیجنگ از اے کامن ٹیکنیک ٹو امپلیمنٹ ورچوئل میموری. اس کے فائدے دیکھے کہ کیا فائدے ہیں، پھر دیکھا کہ ہارڈ ویئر سپورٹ کس قسم کی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ٹو امپلیمنٹ ڈیمانڈ پیجنگ. اور آخر میں ہم نے بات شروع کی تھی پرفارمنس آف ڈیمانڈ پیجنگ. اس میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل لی تھی، وہیں سے آج انشاءاللہ آگے چلیں گے. بٹ اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے. اچھا، جیسے کہ آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایز یوزول ویل ریویو دا پریویس لیکچر فرسٹ. اس کے بعد آج شروع کریں گے ڈسکشن اسی جگہ سے جہاں سے لاسٹ ٹائم ہم نے چھوڑی تھی. یہ تھی پرفارمنس آف ڈیمانڈ پیجنگ. تو اس کی جس ایک ایگزامپل ہم دیکھ رہے تھے وہ دیکھیں گے دوبارہ. ایک دو اور ایگزامپلز دیکھیں گے ود ڈفرنٹ پیرامیٹرز، اور پھر ویل میک سم کنکلوژنز اباؤٹ کہ جو پیج فالٹ ہوتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اینڈ وائی وی وڈ لائک ٹو مینیمائز دا نمبر آف پیج فالٹس ان اے سسٹم. ٹھیک ہے، اس کی بات کریں گے جب پرفارمنس کی بات کریں گے. اس کے بعد دو چیزیں اور ڈسکس کریں گے. ایک تو ہے پروسیس کریشن، یعنی پروسیس کریشن کا ورچوئل میموری سے کیا تعلق ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں نارملی کی جاتی ہیں آج کل کے آپریٹنگ سسٹمز میں ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دا ورچوئل میموری سسٹمز وائل کریٹنگ نیو پروسیسز. اور آخر میں بات کریں گے میموری میپڈ فائلز کی. نارملی تو فائلز ہوتی ہیں ڈسک کے اوپر یا کسی سیکنڈری اسٹوریج میں، لیکن ایک کانسیپٹ ہے کہ فائلز کو مین میموری میں میپ کر دینا. دیکھیں گے یہ کس طرح ہوتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھ لیتے ہیں، پہلے ذرا ریویو کر لیں پچھلا لیکچر لیکچر 37. تو آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر 37 میں ہم نے 4-5 باتیں کی تھی. ایک تو میموری مینجمنٹ دیکھ لی تھی کہ انٹل کے 8386 سی پی یو سے شروع ہو کے آن بورڈز کس طرح میموری مینجمنٹ کی جاتی ہے. اس کی ابھی میں تھوڑی سی ریویو کرتا ہوں. پھر ہم نے دیکھا کہ ورچوئل میموری کا کانسیپٹ کیا ہے. اس میں دیکھا کہ کس قسم کی ہارڈ ویئر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیمانڈ پیجنگ کو ہم نے دیکھا وچ از اے پرائمری ٹیکنیک ٹو امپلیمنٹ ورچوئل میموری. پھر ہم نے دیکھا کہ پیج فالٹ کیا ہوتا ہے اور پیج فالٹ کی سروسنگ کس طرح کی جاتی ہے. اینڈ فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ دا پرفارمنس آف ڈیمانڈ پیجنگ. تو پہلے سب سے ذرا ریویو کر لیں انٹل کے 8386 آن ورڈز سی پی یوز میں میموری مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے. تو ان جنرل بگ پکچر آپ کو میں دے دوں کہ انٹل کے 386 آن ورڈز سی پی یوز میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیگمنٹیشن کو سپورٹ کیا جاتا ہے ایٹ دا ٹاپ لیول. پھر پیجڈ سیگمنٹیشن یوز کی جاتی ہے، یعنی ایک پروسیس کے اندر جتنے سیگمنٹس ہیں ان کو پیج کر لیا جاتا ہے. اور 2 لیول پیجنگ یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو دس از دا بگ پکچر. آپ دیکھ لیتے ہیں سلائیڈ میں کہ کس طرح ورچوئل ایڈریس کتنا بڑا ہوتا ہے، کیا اس کے حصے ہوتے ہیں، کس طرح ان حصوں کو یوز کر کے فزیکل ایڈریس میں ٹرانسلیشن کی جاتی ہے ورچوئل ایڈریس کی. تو جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ انٹل کے سی پی یوز میں سرٹنلی دا کنٹمپرری سی پی یوز ورچوئل ایڈریس از 48 بٹس. اس میں جو ہائی اینڈ کے 16 بٹ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سلیکٹر، اور باقی جو 32 بٹس رہتی ہیں لوور اینڈ کی، دا لو 32 بٹس، وہ ان کو آف سیٹ کہتے ہیں. اچھا، 16 بٹ سلیکٹر کو اگر دیکھیں اس کی ڈویژن سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی جو اپر 13 بٹس ہیں وہ اسپیسیفائی کرتی ہیں کہ کون سا سیگمنٹ ایڈریس ہو رہا ہے اس لاجیکل ایڈریس میں، اس ورچوئل ایڈریس میں. اچھا، انٹل کے سی پی یوز میں سپورٹ ہوتی ہے بوتھ فار لوکل سیگمنٹس اینڈ گلوبل سیگمنٹس، یعنی سیگمنٹس وچ آر اونلی ٹو بی ایکسیسڈ ود ان اے پروسیس ایڈریس اسپیس، اور دوسرے گلوبل سیگمنٹس جو کہ شیئر کر سکتے ہیں ڈفرنٹ پروسیسز. تو اسپیسیفائی کرنے کے لیے کہ ویدر دس پرٹیکولر سیگمنٹ از اے لوکل سیگمنٹ اور اے گلوبل سیگمنٹ،
یہ ایک بٹ یوز کی جاتی ہے سلیکٹر میں جس کو ہم بٹ جی کہتے ہیں فار ٹو اگین اسپیسیفائی ویدر دس 13 bit segment number is to be used to index a global segment descriptor table or a local descriptor table, or lowest 2 bits specify some kind of privilege levels. اچھا, اب 13 bit segment number کو یوز کیا جاتا ہے ٹو انڈیکس سیگمنٹ ڈسکرپٹر ٹیبل. اس کے اندر 8 بائٹ کی ہر انٹری 8 بائٹ کی ہوتی ہے جس میں مختلف انفارمیشن ہوتی ہے سچ ایز کہ سائز کیا ہے سیگمنٹ کا, اس کا بیس ایڈریس کدھر ہے, اس کے پیج ٹیبل کا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بیس ایڈریس کو لے کے اس میں آف سیٹ کو ایڈ کر کے وی گیٹ اے 32 bit لینئر ایڈریس. اور اس 32 bit لینئر ایڈریس کو کیونکہ 2 لیول پیجنگ یوز ہو رہی ہے تو اس لینئر ایڈریس میں 2 حصے ہوں گے, پیج نمبر کا پی فالوڈ بائی ڈی دا آف سیٹ ود ان اے پیج. لیکن کیونکہ 2 لیول کی پیجنگ یوز ہو رہی ہے تو پی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. اپر بٹس آر کالڈ P1 اینڈ دا لوور بٹس آر P2. دونوں کا سائز 10 bits ہوتا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ P1 کین بی یوز ٹو انڈیکس اے پیج ٹیبل وچ ہیز 1K اینٹریز, اور P2 کو بھی یوز کر کے ایک پیج ٹیبل کو انڈیکس کیا جا سکتا ہے جس میں 1K اینٹریز ہوں. تو اگر آپ کو یاد ہو تو انٹل کے CPUs میں نے کہا تھا کہ پیج سائز 4K کا ہے. تو اگر 4K کا ہے تو 10 bits, how can we use 10 bits to index 4K bytes? ٹھیک ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو بٹ یو آلسو شوڈ ریمبر کہ ہر انٹری پیج ٹیبل کی 4 بائٹس کی تھی. تو اگر پیج سائز 4K ہے, ہر انٹری پیج ٹیبل کی 4 بائٹس کی ہے, تو ٹوٹل نمبر آف انٹریز کتنی ہو جائیں گی؟ 4K ڈیوائڈیڈ بائی 4 وچ از 1K. So we can use 10 bits in P1 and 10 bits in P2 to index all of the 1K entries in a page of a page table or in a page itself. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو یہ یوز کر کے ہم اپر 10 bits جن کو P1 کہتے ہیں we use them to index the outer page table, جس کو انٹل کی ٹرمینالوجی میں پیج ڈائریکٹری کہا جاتا ہے. اور P2 کو یوز کرتے ہیں ٹو انڈیکس دا انر پیج ٹیبل جس کو پیج ٹیبل سمپلی کہتے ہیں ان دا انٹل لٹریچر. اور پھر وہاں سے ہمیں فریم نمبر ملتا ہے فار دا فریم ان وچ وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسیس ا لوکیشن ایز گیون بائی دا ورچوئل ایڈریس. ٹھیک ہے, اس ساری اسکیم کو اگلی سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو لاجیکل ایڈریس یا جس کو ورچوئل ایڈریس بھی کہا جاتا ہے, اٹ از اے 48 bit ایڈریس. سلیکٹر کو یوز کر کے سلیکٹر ڈسکرپٹر ٹیبل کو انڈیکس کرتے ہیں جس میں سیگمنٹ ڈسکرپٹر ہمیں ملتا ہے 8 بائٹس کا. وہاں سے ہم لیتے ہیں بیس ایڈریس اور آف سیٹ کو اس میں ایڈ کر کے وی گیٹ اے 32 bit لینئر ایڈریس. اور جو P1 اور P2 میں کہہ رہا تھا نا ابھی, وہ اس لینئر ایڈریس میں ڈائریکٹری والا پارٹ از P1, پیج والا پارٹ از P2 اور آف سیٹ ایز یوزل از D. تو ڈائریکٹری پارٹ آئی P1 کو یوز کر کے ہم پیج ڈائریکٹری یا آؤٹر پیج ٹیبل کو انڈیکس کر لیتے ہیں, اور پھر P2 کو آئی دا پیج پارٹ ان دا گیون ڈائیگرام از یوز ٹو انڈیکس دا انر پیج ٹیبل. وہاں سے ہمیں فریم نمبر ملتا ہے, وی ایڈ دا آف سیٹ ٹو اٹ اینڈ وی گیٹ دا فزیکل ایڈریس. سو یہ ایگزامپل ہم نے دیکھ لی کہ انٹل کے CPUs میں کس طرح سپورٹ کی جاتی ہے میموری مینجمنٹ کی. اچھا, اس کے بعد ہم نے نیا ٹاپک شروع کیا ورچوئل میموری کا. اچھا, ورچوئل میموری کا ہم نے کہا کہ ورچوئل میموری ایک ٹیکنیک ہے which allows you to execute programs that are larger in size than the available main memory. یعنی جتنی مین میموری اویلیبل ہے اس سے بڑا پروگرام ایکسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا, جتنی ہم میموری مینجمنٹ کی باتیں ابھی تک کرتے آئے ہیں اس میں یہ تو ضرور تھا کہ اگر پیجنگ یوز کریں یا سیگمنٹیشن یوز کریں تو سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ کنٹیگوس میموری میں ہونا ضروری نہیں. یعنی کچھ ایک پیج اگر پیجنگ یوز کر رہے ہیں تو پیجز کین بی اسپریڈ اراؤنڈ ان دا مین میموریز. سیگمنٹیشن یوز کر رہے ہیں تو سیگمنٹس کین بی اسپریڈ اراؤنڈ. لیکن سارے کا سارا پروسیس ہم نے کہا تھا مین میموری میں ہونا ضروری ہے. اچھا, اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا پروگرام جس کا سائز اویلیبل مین میموری سے زیادہ ہے, بڑا ہے, اس کو ہم ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ اے ٹیکنیک کالڈ ورچوئل میموری. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں.
ایک کو کہتے ہیں ڈیمانڈ پیجنگ, دوسرے کو کہتے ہیں ڈیمانڈ سیگمنٹیشن. نارملی ڈیمانڈ پیجنگ ہم یوز کرتے ہیں. تو جیسے کہ نام سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ڈیمانڈ پیجنگ مینس کہ پٹ پیجز آف اے پروسیس فار اے پروسیس ان دا مین میموری آن ڈیمانڈ, یعنی جب ان کی ضرورت پڑے گی. تو کب ایک پروسیس کسی پیج کی ضرورت پڑے گی؟ جب پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہا ہے اور وہ کسی چیز کو ایکسس کر رہا ہے جو اس پیج میں ہے وچ از ناٹ ان دا مین میموری, تو اس وقت اس کو مین میموری میں لوڈ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, دس از دا بیسک کانسیپٹ. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کیا کیا فائدے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری آئیو کم ہو, سارا پروگرام لوڈ نہ کرنا پڑے, کچھ پیجز لوڈ کرنے پڑے, کچھ کبھی ان کی ضرورت نہ پڑے فار اے گیون ایکسیکیوشن آف اے پروگرام. اس کی میں نے ایگزامپلس دی کہ جو بھی آپ ٹولز یوز کرتے ہیں سچ ایز پرہیپس ویب براؤزر آف سم کائنڈ یا ورڈ پروسیسنگ ٹول, مائکروسافٹ ورڈ فار ایگزامپل, ایکسل اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس میں موسٹلی جو فیچرز ہوتے ہیں وہ ایک نارمل یوزر نہیں یوز کرتا, تو ان کے کوڈ کا مین میموری میں ہونا اس کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ. اور پھر ایکسیپشن ہینڈلنگ کوڈ ہوتے ہیں ہر ایپلیکیشن میں. تو اگر ایپلیکیشن رن کر رہی ہے جس نے کوئی ایکسیپشن کاز ہی نہیں کی, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایکسیپشن ہینڈلنگ کا کوڈ کو مین میموری میں ہونا ضروری نہیں. سو دیز آر دا ریزنز ایز ٹو وائی وی کین ایکسیکیوٹ اے پروگرام لارجر ان سائز دین دا اویلیبل مین میموری. ٹھیک ہے, سو یہ کانسیپٹ ہو گیا ورچوئل میموری کا اور اس کی امپلیمنٹیشن بائی یوزنگ ڈیمانڈ پیجنگ. پھر ہم نے بات کی کہ لیٹ سپوز کہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جب ایک پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہا ہے, وہ ایک پیج کسی پیج کو ایکسس کرتا ہے, پیج مین میموری میں نہیں ہے, اس چیز کو ہم کہتے ہیں پیج فالٹ. تو کنٹرول آپریٹنگ سسٹم کے پاس چلا جاتا ہے. آپریٹنگ سسٹم فرسٹ لوکیٹس اے فری فریم, دین اٹ لوکیٹس دا ڈیزائرڈ پیج, اس پیج کو فریم میں کاپی کرتا ہے, پیج ٹیبل کی ویلڈ ان ویلڈ بٹ کو کورسپونڈنگلی سیٹ کر دیتا ہے, اینڈ دا انسٹرکشن دیٹ کازڈ پیج فالٹ اٹ ریسٹارٹس. ٹھیک ہے, سو دیز آر دا بیسک کانسیپٹس دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ. اب ان ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں ایک دو سلائڈس میں ان دا نیکسٹ کپل آف سلائڈس. اچھا, یہ جو سلائڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بیسیکلی میں نے یہی بتایا کہ ایک پروسیس ہے جس پہ آن دس پرٹیکولر سسٹم ایک پروسیس کے میکسیمم 8 پیجز ہو سکتے ہیں. اس پرٹیکولر پروسیس کے 6 پیجز ہیں جن کو ڈسک میں اگر آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ تو وہ پیجز ہیں ABCDEF, اور ان کے جو پیج نمبرز ہیں 0 through 5 ہیں. تو یہ تو اس پروسیس کے 6 لیگل پیجز ہیں. اس کا مطلب کہ اگر یہ پروسیس ایکسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پیجز 7, 6 and 7 آئی پیجز G and H ایز شون ان دا ڈائیگرام, تو اس میں پرابلم ہونی چاہیے, یعنی دا سسٹم شوڈ جنریٹ اے ٹریپ کہ دس از این انلیگل ایڈریس. ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات ہوگی. جیسے ہم نے ویلڈ انویلڈ بٹ کی بات کی تھی انڈر پیجنگ, کہ اگر ایک پروسیس کسی اس پیج کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس کی مین جو اس کی ایڈریس اسپیس میں نہیں ہے, تو یہ ٹریپ ایک جنریٹ ہونی چاہیے اور پروسیس کی ایکسیکیوشن ٹرمینیٹ ہو جانی چاہیے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ بیکاز وی آر یوزنگ ڈیمانڈ پیجنگ, some of the pages for the process would be in the main memory and the others would not be in the main memory. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک پروسیس ایک ایسے پیج کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں تو ہے لیکن مین میموری میں نہیں ہے, تو تب بھی ایک ٹریپ جنریٹ ہونی چاہیے, اور پھر وہ اور دس از فار دا پیج فالٹ, اور پھر پیج فالٹ کو سروس کرے گا آپریٹنگ سسٹم. اچھا, اس میں 2 طرح کی طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ ویلڈ ان ویلڈ کو ہینڈل کریں بائی یوزنگ 1 bit in each page table entry, or whether a page which is a legal page for a process is in the main memory or not at a given time. اس کے لیے آپ ایک علیحدہ بٹ یوز کر لیں, ان میموری یا ناٹ ان میموری. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سمپل ایک بٹ یوز کی گئی ہے ویلڈ ان ویلڈ کی, یعنی ایک ہی بٹ کو یوز کر کے ہم دونوں کیسز ہینڈل کر رہے ہیں ٹو میک شیور کہ جب پروسیس ایک کسی ایسے پیج کو ایکسس کرتا ہے which is not part of this process's rest space, تو اس پروسیس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے اور یوزر کو ایک میسج دے دیا جائے. دوسرا کیس یہ ہے کہ ایک پروسیس اپنے ایسے پیج کو ایکسس کرتا ہے جو کہ اس کی ایڈریس اسپیس میں تو ہے لیکن مین میموری میں نہیں ہے, یعنی پیج فالٹ کاز کرتا ہے, تو پھر بھی اسی بٹ سے ہم اس کو ہینڈل کریں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جب ٹریپ جنریٹ ہوتی ہے تو دونوں کیسز میں ایک ہی ٹریپ جنریٹ ہوگی,
آپریٹنگ سسٹم میں ایک ہی سروس کوڈ ایکسیکیوٹ کرے گا. وہ سروس کوڈ پھر دیکھے گا کہ یہ ٹریپ کس لیے جنریٹ ہوئی ہے. اس لیے کہ یہ پروسیس کوئی ایسے پیج کو ایکسس کر رہا ہے جو کہ اس کی ایڈریس اسپیس میں نہیں ہے, یا کہ ایسے پیج کو ایکسس کر رہا ہے جو کہ اس کی ایڈریس اسپیس میں تو ہے لیکن مین میموری میں نہیں ہے. ان وچ کیس اٹس گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو برنگ اٹ انٹو دی مین میموری اینڈ ریسٹارٹ دا پروگرام. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہوں گی. سو ان دس کیس فار ایگزامپل پروسیس کا پیج نمبر 0 جو ہے وہ فریم نمبر 4 میں ہے, اور دس از اے ویلڈ پیج, میننگ اٹ بلانگس ٹو دا ایڈریس اسپیس اینڈ اٹ از ان دا مین میموری. اسی طرح پروسیس کا پیج 2 جو ہے اٹ از ان دا فریم 6, اٹس آلسو ویلڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ویئرایز کے پیجز 6 and 7 they do not belong to this process address space, and therefore the valid invalid bit in this case would indicate that any logical address which refers to any of these two pages should be trapped and program should be aborted. Page fault service کو اگر دیکھیں آپ اگلی ڈائیگرام میں شو کر رہا ہوں کہ کس طرح پیج فالٹس کو سرو کیا جاتا ہے, اس کو سروس کیسے ہوتی ہے. یعنی جب پیج فالٹ ہوتا ہے تو کنٹرول آپریٹنگ سسٹم کے پاس جاتا ہے. تو کیا کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم؟ تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلا جو ایونٹ ہے وہ ہے کہ رننگ پروگرام میکس اے ریفرنس ٹو اے پیج وچ از ناٹ ان دا مین میموری. ویلڈ انویلڈ بٹ کو انویلڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے بعد ایک ٹریپ جنریٹ ہوتی ہے, کنٹرول آپریٹنگ سسٹم کے پاس چلا جاتا ہے. آپریٹنگ سسٹم ڈٹرمنز کہ دس از اے پیج فالٹ. وہ لوکیٹ کرتا ہے سیکنڈری اسٹوریج پہ کہ یہ پیج کدھر ہے. یہ اسٹیپ نمبر 3 ہے. اسٹیپ 4 جو ہے کہ ایک فری فریم ایلوکیٹ کرتا ہے اور اس پیج کو فری فریم میں لے آتا ہے. اور پھر اسٹیپ نمبر 5 ہے کہ پیج ٹیبل کی انٹری کو اپروپریٹلی سیٹ کرتا ہے کہ فریم نمبر سٹور کرتا ہے اس انٹری میں, اور ویلڈ انویلڈ بٹ کو ویلڈ کر دیتا ہے اینڈ دا انسٹرکشن ریسٹارٹس. ٹھیک ہے. تو یہ سارے ایونٹس ہو گئے ٹو سروس دا پیج فالٹ. اچھا, پھر میں نے بات کی کہ ریسٹارٹنگ دا انسٹرکشن may not be as straightforward as you may think. کہ جیسے ایڈ انسٹرکشن ہے, اس نے پیج فالٹ کاز کیا تو you restart the add instruction, subtract, multiply, move and so on and so forth. اچھا, اگر انسٹرکشن ہو پری انکریمنٹ یا پری ڈیکریمنٹ تو اس صورت میں فار ایگزامپل انسٹرکشن کو ریسٹارٹ نہیں کیا جا سکتا unless we take care of this in the microcode somehow. کیونکہ اگر لیٹس سے ہم نے کہا کہ we use an integer variable to index an array, اور اس کو let's say the variable is I, اس کو کہتے ہیں array is A, so A sub plus I. تو جب پلس کر کے array کے ایلیمنٹ کو ایکسس کرنے جاتے ہیں تو that element is in a page which is not in the main memory, so page fault ہو گیا. لیکن ہم نے I کو pre increment کر دیا, so how would we restart this? So this is a problematic instruction. So we need to take care of this thing somehow, most likely in the microcode. دوسری یہ ہے کہ string move کی انسٹرکشن ہو سکتی ہے. کہ string move کی انسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ string ہے ایک جگہ مین میموری میں in some page or pages, اس کو موو کرنا ہے کسی اور جگہ. تو اگر سورس اور ڈیسٹینیشن اوور لیپ کر رہے ہوں تو اٹ از پاسبل دیٹ ایف دا string straddles a page boundary, یعنی ایک پیج سے دوسرے میں جاتا ہے, تو پہلے پیج میں جو اسٹرنگ کا حصہ ہے انیشل پارٹ, وہ اگر ڈیسٹینیشن میں جائے اور دونوں ڈیسٹینیشن اور سورس اس وقت اوور لیپ کر جائیں, اور جب اس حصے کو ایکسس کرنے کی کوشش کی جائے اسٹرنگ کے جو کہ دوسرے پیج میں ہے اور وہ پیج مین میموری میں نہ ہو, ویل ہیو اے پیج فالٹ. تو اس صورت میں سورس کچھ جو ہے اٹ وڈ بی اوور ریٹن آلریڈی, سو وی وونٹ ہیو دا اوریجنل سورس اسٹرنگ. سو دس از اندر پرابلم. اس طرح کی انسٹرکشن اگر ہو تو وہ بھی پرابلمٹک ہے اس کو ریسٹارٹ کرنا. تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, اس کو میں نے کہا دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹرنگ موو میں سورس کو پہلے کاپی کر لیا جائے کسی جگہ اینڈ دین وی اسٹارٹ کاپنگ اٹ ٹو دا ڈیسٹینیشن, سو دیٹ ان کیس آف اسٹرنگ سورس اسٹرنگ جو ہے وہ اوور رائٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس اوریجنل پڑا ہو. دوسرا یہ ہے کہ اس انسٹرکشن کے مائکرو کوڈ کے لیول پہ دیکھا جائے کہ اگر تو سورس اور ڈیسٹینیشن اوور لیپ کر رہے ہیں دین اٹ ڈزنٹ الاؤ دیٹ پرہیپس. ٹھیک ہے, یہ دو طریقے. تو اس کو زیادہ سمجھنے کے لیے لیٹس لک ایٹ دا ڈائیگرام دیٹ آئی شیئرڈ ود یو لاسٹ ٹائم. تو اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ
سورس اسٹرنگ جو ہے اٹ اسٹریڈلز دا پیج باؤنڈری. کچھ حصہ اس کا پیج 1 میں ہے, کچھ پیج 2 میں ہے, اور ڈیسٹینیشن بھی کچھ پیج 1 میں ہے, کچھ پیج 2 میں ہے. تو لیٹ سپوز کہ پیج 1 جو ہے وہ تو مین میموری میں ہے, پیج 2 نہیں ہے. تو جب کاپنگ شروع ہوئی تو سورس اسٹرنگ کا وہ حصہ جو کہ پیج 1 میں ہے اس کو ہم نے کاپی کر دیا ڈیسٹینیشن میں, اور جب اس حصے کو ایکسس کرنے کے لیے گئے جو کہ پیج 2 میں ہے تو پیج فالٹ ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں گے ڈائیگرام میں کہ جو شیڈڈ ایریا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کاپی ڈیسٹینیشن میں اتنا اسٹرنگ کاپی ہو چکا ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈیسٹینیشن اور سورس اوور لیپ کر رہے ہیں. تو اس لیے اب جب انسٹرکشن ری اسٹارٹ کریں گے تو سورس اسٹرنگ ہمارا اوریجنل نہیں رہا. تو دس از دا پرابلم دیٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ. اوکے, سو دس از واٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ ری اسٹارٹنگ دا انسٹرکشن. اب ہم دیکھ لیتے ہیں جس کو آپ کنٹینیو کریں گے کہ پرفارمنس آف ڈیمانڈ پیجنگ. اس میں ہم نے سمپلی کہا کہ دا افیکٹو ایکسس ٹائم از اکول ٹو 1 مائنس دا پیج فالٹ ریٹ پلس دا پیج فالٹ ریٹ انٹو ٹائم ٹیکن ٹو سرو دا پیج فالٹ. اس میں ہم نے جیسے اگلی سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم نے ایک ایگزامپل لی جس میں ہم نے کہا کہ لیٹ سپوز دا میموری ایکسس ٹائم از 100 نینو سیکنڈس, پیج فالٹ سروس ٹائم از 25 ملی سیکنڈس. تو افیکٹو میموری ایکسس کتنا ہو جائے گا؟ یہ ویلوز پلگ ان کی پچھلی اکویشن میں جو میں نے بتائی تھی. تو اٹ کمز آؤٹ ٹو بی 100 پلس 24,999,900 انٹو پی, ویئر پی از دا پیج فالٹ ریٹ. اچھا, اب دیکھتے ہیں کہ پیج فالٹ ریٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو لیٹ سپوز کہ اگر if one access out of 1,000 memory accesses causes a page fault, which seems very small number, very small percentage, تو اب اگر اس کو پی کی ویلیو ہم رکھتے ہیں 1/1000 تو آپ دیکھیں گے کہ افیکٹو ایکسس ٹائم کمز آؤٹ ٹو بی 25 مائکرو سیکنڈس. سمپل میموری ایکسس ٹائم ہے 100 نینو سیکنڈس. پیج فالٹ کا ریٹ اگر ہو جائے 1/1000 تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم ہو جاتا ہے 25 مائکرو سیکنڈس, وچ از 250 ٹائمس دا میموری ایکسس ٹائم. سو دس از سرٹنلی ناٹ ایکسپٹیبل. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, یہ بات ہم نے کی تھی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹ سپوز دیٹ وی کین افورڈ a 10% ڈیگریڈیشن ان دا میموری ایکسس ٹائم. یعنی اگر میموری ایکسس ٹائم 100 نینو سیکنڈز ہے اور ہم یہ ڈیمانڈ پیجنگ یوز کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ پیجنگ کا جو بھی اوور ہیڈ ہے وچ از پرائمرلی ڈیو ٹو پیج فالٹس, وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ 10 نینو سیکنڈز اور جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں ہم اپنے میموری ایکسس ٹائم میں. یعنی افیکٹو میموری ایکسس ٹائم دیٹ وی کین افورڈ ان دس پرٹیکولر سسٹم شوڈ ناٹ بی گریٹر دین 110 نینو سیکنڈس. تو اب یہ اسی اکویژن کو یوز کر کے ہم یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ 110 شوڈ بی گریٹر دین دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دا اکویژن. تو سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو جو انکوالٹی بن جاتی ہے وہ ہے 110 شوڈ بی گریٹر دین 100 پلس 25 ملین انٹو پی. اب اس کو سمپلیفائی کر کے اگر آپ پی کی ویلو لے کے آئیں تو پی کمز آؤٹ ٹو بی ایز شون ان دا سلائڈ اٹ از 0.000004. اٹس اے ویری اسمال نمبر. اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ وی کین افورڈ ٹو ہیو اونلی ون پیج فالٹ ان ایوری 2.5 ملین میموری ریفرنسز. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ڈیمانڈ پیجنگ یوز کر رہے ہیں اور وی کین افورڈ ان دس پرٹیکولر سسٹم ٹو ڈیگریڈ the performance of memory access by at most 10%, اور اگر memory access time 100 نینو سیکنڈز ہے اس کا مطلب ہے 10% degradation would mean اس کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ 110 نینو سیکنڈز ہو سکتی ہے ان the worst case. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, اس سے کم ہونی چاہیے. تو then we are saying کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے we are saying کہ the page fault rate must not be any more than one page fault every 2.5 million memory references. See how important the page fault is? So the various techniques are used using caches at various levels just to make sure of page replacement techniques which we are going to talk about hopefully in the next lecture, just to make sure کہ page fault کا rate بہت زیادہ low ہو. ٹھیک ہے. I hope you recognize how important the page fault rate is.
اچھا یہ ایگزامپلس دیکھنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. یہ اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, دا کانسیپٹ آف پیج ریپلیسمنٹ. یعنی پیج فالٹ ہوا ہے اور ڈیزائرڈ پیج کو مین میموری میں لانا ہے لیکن کوئی فری فریم نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک یعنی میموری فلی کمیٹڈ ہے, کوئی فری فریم نہیں ہے, تو صورت میں کرتے یہ ہیں کہ ایک فری فریم ڈھونڈتے ہیں ان دا سینس کہ کسی پروسیس کا کوئی پیج ہم لیتے ہیں جو کہ مین میموری میں ہے, اور اگر وہ پیج چینج نہیں ہوا اس وقت سے جب سے وہ مین میموری میں لایا گیا ہے تو اس کو سمپلی نئے پیج سے اوور رائٹ کر دیتے ہیں. اور اگر یہ پیج ایسا ہے مے بی یہ ڈیٹا پیج کہ جو کہ چینج ہو چکا ہے سنس اٹ واز براٹ ان ٹو دا مین میموری, تو اس کو پہلے سواپ آؤٹ کریں گے ڈسک پہ اور نیا پیج سواپ ان کریں گے. دس از کالڈ پیج ریپلیسمنٹ. اس کی زیادہ بات ڈسکشن ڈیٹیل میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہوگی, بٹ اس کو ذہن میں رکھیں کہ اگلی 2 ایگزامپل میں دیکھ رہا ہوں. ایک ایگزامپل میں ہم یہ بھی دیکھیں گے, یعنی جب پیج ریپلیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں 2 پیجز سواپ ہوں گے. ایک پیج پوٹینشلی سواپ آؤٹ ہوگا اور جو ڈیزائرڈ پیج ہے اس میں تو سواپ ان ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, سو اگر فری فریم اویلیبل ہے تو نیا پیج صرف سواپ ان ہوگا. اگر فری فریم اویلیبل نہیں ہے تو ایک پیج کو ہم ایز اے وکٹم پیج, جیسے کہ ہم اسے کہتے ہیں وکٹم پیج لیں گے. اگر وہ چینج ہو چکا ہے سنس اٹ واز براٹ ان ٹو دا میموری تو اس کو ڈسک پہ سیو کر لیں گے. اچھا, اس کس طرح وکٹم سلیکشن ہم کرتے ہیں, کیا کرائیٹیریا ہے, اور یہ لوکل ہونا چاہیے یا گلوبل ہو سکتا ہے, یہ ساری باتیں ویل ٹاک اباؤٹ دیم ان ڈیٹیل ان فیوچر. اچھا, اگلی سلائڈ میں ایک دوسری ایگزامپل میں دکھا رہا ہوں کہ افیکٹو میموری ایکسس ٹائم ہے ہمارا 100 نینو سیکنڈز. پیج فالٹ اوور ہیڈ از 100 مائکرو سیکنڈز وچ از 10 to the power 5 نینو سیکنڈز. Page swap time is 10 milliseconds, which is 10 to the power 7 nanoseconds. And 50% of the time, page to be replaced is dirty. یہ dirty کی جو میں بات کر رہا ہوں نا, اس کا مطلب ہے کہ this particular page جس کو ہم نے select کیا as a victim page, 50% chances یہ ہیں کہ یہ change ہو چکا ہے since it was brought into the main memory. So it has to be swapped out. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ ریسٹارٹ اوور ہیڈ از 20 مائکرو سیکنڈس. اچھا, یہ سارے پیرامیٹرز ہمارے پاس ہو گئے. اب دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ میں کہ افیکٹو میموری ایکسس ٹائم کیا ہوگا. دس وڈ بی 100 نینو سیکنڈز انٹو 1 مائنس دا پیج فالٹ ریٹ 1 مائنس پی پلس پی انٹو جو بھی پیج فالٹ سروس کرنے کا ٹائم ہمارا ہوگا, جو کہ ہم نے پچھلی سلائڈ میں سارے ٹائمز دیے ہیں. اور ان کو جب اس ایکسپریشن کو میں سمپلیفائی کرتا ہوں تو افیکٹو ایکسس ٹائم کمز آؤٹ ٹو بی 100 into 1 minus p plus 1512000 into p. ٹھیک ہے جی. So simple expression that we came up with by counting all of the times needed to service a page fault. اچھا, اگلی سلائڈ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ let's suppose that p is 1%, یعنی ہر 100 میموری ایکسیسز میں ایک جو ہے پیج فالٹ جنریٹ کرتا ہے. تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم کتنا ہو جائے گا. سمپلی پی کو آپ رکھتے ہیں 1/100 اور سارے ایکسپریشن کو آپ ایویلویٹ کر لیں تو اٹ کمز آؤٹ ٹو بی 151,299 نینو سیکنڈس. یعنی ویسے میموری ایکسس ٹائم 100 نینو سیکنڈز ہے. پیج فالٹ کی ود آل دا پیرامیٹرز آئی گیو یو, اس کے بعد اگر اس ایکسپریشن کو ایویلویٹ کریں اینڈ پیج فالٹ ریٹ کو ہم رکھیں 1%, تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم آ جاتا ہے 151,299 نینو سیکنڈس. تو کتنا سلو ڈاؤن ہوا کمپیئر ٹو دا سمپل میموری ایکسس ٹائم. دس نمبر ڈیوائڈیڈ بائی 100 نینو سیکنڈز اینڈ دیٹ کمز آؤٹ ٹو بی 1513. یعنی پروگرام رفلی اتنا سلو ہو جائے گا. ہر میموری ایکسس جو ہے اتنی سلو ہو گئی ہے, اس کا مطلب کورسپونڈنگ پروگرامز جو ایکسیکیوٹ کریں گے وہ بھی رفلی اتنا سلو ڈاؤن ہو جائیں گے, سم تھنگ دیٹ وی وونٹ لائک ایز یوزرس. اچھا, اور ایک چیز دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائڈ میں کہ لیٹ سپوز دیٹ دا لگژری آف ورچوئل میموری کاسٹ اونلی 20% اوور ہیڈ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ورچوئل میموری تو ہم نے یوز کرنی ہے بیکاز ٹوڈیز ایپلیکیشنز آر ہیوج, مین میموریز آر آلسو فیئرلی لارج. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایپلیکیشن اتنی بڑی ہو کہ مین میموری میں فٹ نہ آئے, سو وی ڈو وانٹ ٹو رن سچ ایپلیکیشنز. لیکن لیٹ سپوز کہ وی کین افورڈ ٹو ورسن آر میموری ایکسس ٹائم بائی 20%. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ساری ورچوئل میموری کا جو اوور ہیڈ ہے نا, جو بھی پیج فالٹ سروسنگ ٹائم اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ,
وہ 20% سے زیادہ ہمارے میموری ایکسس ٹائم کو خراب نہ کرے. تو پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا پیج فالٹ ریٹ ہم افورڈ کر سکتے ہیں ود دا سیم ایگزامپل. تو اس کو اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 100 نینو سیکنڈ تو سمپل میموری ایکسس ٹائم ہے. 20% اگر اوور ہیڈ لگا لیں تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم وڈ بی 120. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی اکویژن میں جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے دیٹ شوڈ بی لیس دین 120. تو اس ساری چیز کو جب سمپلیفائی کریں گے دین پی وڈ کم آؤٹ ٹو بی 0.00000132. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی جو ہے پیج فالٹ ریٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی لیس دین 1 پیج فالٹ فار ایوری 755,995 memory accesses. Again, I hope you are understanding کہ کتنا امپورٹنٹ ہے پیج فالٹ ریٹ. اس کو آپ کم سے کم رکھیں گے. ٹھیک ہے. اب اتنا کم ہونے کے باوجود آپ کا پیج جو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم ہے وہ 100 نینو سیکنڈ سے 120 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب میں چاہوں گا کہ آپ نمبرز لیں, اسی اکویژن اسی ایگزامپل کو یوز کریں. آپ سے کہ لیٹس سے کہ وی کین افورڈ ٹو ورسن دا میموری ایکسس ٹائم بائی 10%. پھر دیکھیں کہ آپ پیج فالٹ ریٹ کتنا ہونا چاہیے. اٹ وڈ بی 1 آؤٹ آف فیو ملین. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں پروسیس کریشن کی. یعنی ہم نے بات کرنی ہے کہ پروسیس کریشن کا ورچوئل میموری سے کیا تعلق ہے. اچھا, تھوڑی سی میں اس میں آپ کو پہلے چیزیں بتا دوں کہ ہم ڈسکس کیا کریں گے. پروسیس کریشن کی جب ہم نے بات کی تھی تو یونکس لینکس کی جو سسٹم کال ہے فورک, اس کی ہم نے بات کی تھی. تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ فورک کو ہم کس طرح زیادہ ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, فورک میں کیا ہوتا ہے, جب ایک پروسیس فورک کال کرتا ہے تو اس کا ایک کلون کریٹ کر دیتا ہے سسٹم. کلون کا کیا مطلب کہ این ایگزیکٹ میموری امیج آف دس پروسیس از کریٹڈ, اور اس کو ہم کہتے ہیں چائلڈ پروسیس. اچھا, اب اس پروسیس کریشن میں دس از این ایکسپینسو سسٹم کال, کیونکہ میموری ٹو میموری کاپی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کئی ڈیٹا اسٹرکچرز کی کاپی ہو رہی ہے پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب ایک پروسیس کریٹ کر دیا جاتا ہے تو پیرنٹ کو کوئی کام دیا جاتا ہے, وہ کام کرتا ہے, اور چائلڈ کو کوئی ایک اور ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو. اکثر اوقات اگر چائلڈ نے کوئی بالکل ڈفرینٹ کام کرنا ہے اور اس کا کوڈ بہت بڑا ہے تو دا چائلڈ از گوئنگ ٹو امیڈیٹلی کال ایگزیک. تو جب ایگزیک کال کرتا ہے تو اس کا پورا میموری امیج اوور رائٹ ہو جاتا ہے ود دا نیو ایکسیکیوٹیبل. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر فورک ہم یوز کرتے ہیں اور فورک اگر ایگزیکٹ میموری امیج کریٹ کرتا ہے پہلے چائلڈ کا, یعنی پیرنٹ کا میموری امیج لے کے اس کو چائلڈ کے لیے میموری کاپی کر دیتا ہے, اور پھر چائلڈ جو ہے امیڈیٹلی کر دیتا ہے ایگزیکٹ سسٹم کو ایکسیکیوٹ, تو اس کاپینگ کا کوئی فائدہ نہیں. رائٹ. یہ خام میں وقت ضائع کر رہے ہیں. تو اس چیز کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کیپنگ دس ان مائنڈ فورک کو ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں. اس کے دو طریقے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کاپی آن رائٹ سیمینٹکس یوز کر کے, اور دوسرا ہے ورچوئل فورک جس کو وی فورک کہتے ہیں. تو اب اگلی 2-3 سلائیڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کاپی آن رائٹ سیمینٹکس یوز کر کے کس طرح فورک کو ہم ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں, اور دوسرا ہم یہ دیکھ لیں گے کہ وی فورک کیا چیز ہے. اور لاسٹلی ہم دیکھیں گے کہ لینکس کے اندر کس طرح فورک کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اوکے, سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ. اچھا, اگلی سلائیڈ میں بتا رہا ہوں کہ کاپی آن رائٹ سیمینٹکس امپلائز that the child shares parents' address space and pages which may change are marked copy and write. یعنی fork جو ہے, اب ریمبر کہ ہر پروسیس جو ہے وی آر یوزنگ ڈیمانڈ پیجنگ, تو پیجز ہوں گے, اور جب فورک کال کی جاتی ہے تو پیرنٹ کے جو پیجز ہیں پروسیس کے جو کہ میموری میں ہیں ان کو کاپی نہیں کیا جاتا. دوز پیجز وچ آر پوٹینشلی رائٹیبل ان کو مارک کر دیتا ہے آپریٹنگ سسٹم, copy and write ہیں. This which means we need some bits in the page table to be able to do this.
اور چائلڈ اور پیرنٹ دونوں سیم ایڈریس اسپیس کو شیئر کرتے ہیں, یعنی چائلڈ پیرنٹ کے ایڈریس اسپیس کو شیئر کرتے ہیں. اور اینڈ وین اے پروسیس ٹرائز ٹو ماڈیفائی اے پیج, اٹ از کاپیڈ اینڈ انسرٹیڈ ان دیٹ پروسیس از پیج ٹیبل. یعنی فورک کال ہوئی, چائلڈ کو سمپلی شیئر کروا دیا پیرنٹ کے ایڈریس اسپیس کو, پیرنٹ کے پیجز کو, اور وہ پیجز جو کہ پوٹینشلی رائٹیبل ہیں ان کو کاپی اینڈ رائٹ مارک کر دیا. اور چائلڈ اور پیرنٹ دونوں ایکسیکیوٹ کرتے رہتے ہیں. جب کوئی بھی پروسیس چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پیج کو جو کہ کاپی اینڈ رائٹ ہے, تو اس کے لیے ایک کاپی بنا دی جاتی ہے مین میموری میں, اور اس کا پیج ٹیبل کورسپونڈنگلی چینج کر دیا جاتا ہے, سو دیٹ اٹ ناؤ پوائنٹس ٹو اے فریم وچ کنٹینز دس نیولی کاپیڈ پیج. ٹھیک ہے, سو دس از دا بیسک کانسپٹ بہائنڈ کاپی اینڈ رائٹ سیمینٹکس. اور سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ونڈوز 2000, سولیرس 2 اور لینکس میں, ان سب میں یہ کاپی اینڈ رائٹ سیمینٹکس یوز ہوتے ہیں. یہ کس طرح یوز ہوتے ہیں تھوڑا بہت ان میں فرق ہوگا, بٹ پرائمریلی دس از دا بیسک کانسپٹ. اچھا, اگلی سلائڈ میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وی فورک کیا ہوتا ہے. نو ریمبر, وی فورک از ناٹ کاپی اینڈ رائٹ سیمینٹکس فورک. جب وی فورک ایکسیکیوٹ ہوتی ہے تو دا پیرنٹ از سسپینڈیڈ اینڈ چائلڈ یوزز پیرنٹس ایڈریس اسپیس, یعنی دونوں کی ایڈریس اسپیس ایک ہی ہے اس وقت, اور پیرنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں. دین پیجز آلٹرڈ بائی دا چائلڈ پروسیس آر ویزیبل ٹو دا پیرنٹ, کیونکہ دونوں شیئر کر رہے ہیں نا ایڈریس اسپیس. تو چائلڈ نے اگر کوئی ماڈیفائی کیا پیج میں, کسی پیج میں پیرنٹ کے ایڈریس اسپیس میں, تو وہ پیرنٹ کو ویزیبل ہوگا. اس لیے دا کوشچن از کہ وی فورک کا فائدہ کیا ہے. آئی مین وائی ڈو وی یوز وی فورک, کیونکہ یہ دیز آر ناٹ, وی آر ناٹ کریٹنگ clones of the parent by using vfork system call over and over, right? تو اس کا بیسک فائدہ یہ ہے کہ whenever you are going to use fork to create a child, and in the child's code you will immediately call an exec system call, تو اس وقت vfork کا یوز کرنا زیادہ efficient ہے, کیونکہ in case of fork اگر وہ کاپی اینڈ رائٹ سیمینٹکس والی نہ ہو تو اس میں پیرنٹ کا ایگزیکٹ امیج کریٹ کر دیا جائے گا, اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو گو ویسٹ, کیونکہ چائلڈ نے امیڈیٹلی ایگزیکٹ سسٹم کال یوز کر لی. سو وی فورک اب تبھی یوز کریں گے جب آپ چائلڈ میں امیڈیٹلی ایگزیکٹ سسٹم کال یوز کر لیں گے, ادروائز یو شوڈ ناٹ بی یوزنگ وی فورک. اگلی سلائڈ میں یہ بتا رہا ہوں, ابھی میں نے بتایا تھا کہ لینکس میں بھی کاپی اینڈ رائٹ سیمینٹکس یوز ہوتے ہیں. مور اسپیسیفکلی یہاں پہ میں نے 3 بلٹس میں بتا دی ہے کہ in Linux, the copy and write semantics are implemented as follows, that shared pages are marked read-only after fork. ٹھیک ہے, if either process tries to modify a shared page, a page fault occurs and the page is copied. ٹھیک ہے, وہ اسی طرح کے جس طرح copy and write semantics کا, کہ ایک پروسیس جو ہے پیج کو جب ماڈیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت وہ اس کی کاپی بن جاتی ہے, اور ماڈیفائی کرنے والا پروسیس جو ہے اس کا پیج ٹیبل کورسپونڈنگلی سیٹ کر دیا جاتا ہے. دا ادر پروسیس ہو لیٹر فالٹس آن رائٹ ڈسکورز دیٹ اٹ از دا اونلی اونر, سو نو کاپی ٹیکس پلیس. جب ایک دفعہ کاپی ہو گیا ایک پیج, تو دوسرا پروسیس جب اس کو ایکسس کرے گا, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ریڈ اونلی اینی مور. ٹھیک ہے جی, سو دس از دا لینکس امپلیمنٹیشن آف فورک. اب آخری چیز آج کے لیکچر کی, اس کی ڈسکشن کر لیتے ہیں, اور وہ ٹاپک ہے میموری میپڈ فائلس کا. اچھا, میموری میپڈ فائلس کا جنرل کانسیپٹ میں آپ کو دے دوں, پھر اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں گے. کہ میموری میپڈ فائلس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نارملی آپ کی فائلز جو ہیں وہ سیکنڈ اسٹوریج میں ہوتی ہیں. تو جب بھی آئی/او آپ کو کرنی ہو تو آپ یوز کریں گے سسٹم کالز آف سارٹس اور لائبریری کالز وچ وڈ ایونچولی کال سسٹم کالز. تو سسٹم کالز کے تھرو اینڈ تھرو دا ڈرائیورز ایسوسیٹڈ ود دا آئی/او ڈیوائسز, سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز, ان کے تھرو آپ فار ایگزامپل سیکنڈ اسٹوریج ڈیوائس اگر ڈسک ہے کوئی, تو اس سے ڈسک کے ذریعے ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ اپ کریں گے. اور کیونکہ یہ میکینیکل ڈیوائس ہے تو آئی از گوئنگ ٹو بی مچ سلوور. اب میموری میپڈ فائلس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ فائل کو مین میموری میں رکھ دیا جائے, یعنی فائل کے بلاکس کو میپ کر دیا جائے, کاپی کر دیا جائے مین میموری میں, اور ان کی میپنگ رکھ لی جائے کہ کون سا فائل کا بلاک کس پیج میں ہے. ریمبر وی آر یوزنگ ڈیمانڈ پیجنگ.
تو فائل کے بلاکس کو پیجز میں کاپی کر دیا جاتا ہے اور میپنگ رکھ لی جاتی ہے کہ فائل کا کون سا بلاک کس پیج میں ہے. اور یہ پیجز جو ہیں یہ جو پروسیس آئیو کرنا چاہتا ہے اس کی ایڈریس اسپیس میں میپ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیس اب انسٹیڈ آف یوزنگ سسٹم کال سچ ایز ریڈ اینڈ رائٹ ٹو ڈیل ود فائلز, یہ سمپل میموری ایکسیسز کر کے فائل کے کانٹینٹس کو ریڈ رائٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا اور ہو جائے گا جب ابھی تھوڑا سا میں کوڈ آپ کو چھوٹا سا کوڈ شیئر کروں گا آپ سے. سو دس از دا کانسیپٹ کہ فائل کے بلاکس کو پروسیس جس نے ایکسس کرنا ہے فائل کو اس کے پیجز میں میپ کر دیا جاتا ہے, پیجز میں کاپی کر دیا جاتا ہے مین میموری میں, اور اس میپنگ کو رکھ لیا جاتا ہے کسی جگہ سچ ایز دا پیج ٹیبل, اور پروسیس جو ہے اس کے بعد میموری ایکسیسز کر کے فائل کو ایکسس کرتا ہے ایز اپوز ٹو یوزنگ ریڈ اینڈ رائٹ سسٹم کالز. تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی دیکھ لیتے ہیں. سو سلائڈ میں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ میموری میپڈ فائل IO allows file IO to be treated as routine memory access by mapping a disk block of the file to a page in the main memory. A file is initially read using demand paging. Demand paging use کرکے فائل کے بلاکس کو مین میموری میں کاپی کر لیا جاتا ہے اور پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں ان کو رکھ دیا جاتا ہے. A page size portion of the file is read from the file system into a physical page and subsequent reads and writes from and to the file are treated as ordinary memory accesses, جو بات میں نے بھی کی تھی. اگلی سلائڈ میں بتا رہا ہوں کہ certainly this simplifies file access, کیونکہ اب آپ کو ریڈ اور رائٹ سسٹم کالز کو یوز کر کے فائل ایکسس نہیں کرنی پڑے گی. آپ سمپل جس طرح میموری ویریبلس کو آپ ایکسس کرتے ہیں میموری, اسی طرح آپ اس کو ایکسس کریں گے. It also allows several processes to map the same file, allowing the pages in memory to be shared. یعنی اب یہ ہو گیا کہ فائل اگر ملٹیپل پروسیسز نے شیئر کرنی ہے تو آپ ایک کاپی فائل کی میموری میں رکھ لیں, یعنی فائل بلاکس کو پیجز میں رکھ لیں, اور مختلف پروسیسز جنہوں نے اس فائل کو شیئر کرنا ہے ان کی ایڈریس اسپیس میں ان پیجز کو میپ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی ان پروسیسز کے جو پیج ٹیبل ہیں ان کو سیٹ اس طرح سے کر دیا جائے گا کہ وہ پروسیس فائل کو ایکسس کر لیں تھرو دا پیج ٹیبل, اسی طرح جس طرح کوئی بھی میموری ایکسس کی جاتی ہے. اینڈ نو ڈسک از گوئنگ ٹو بی نیڈیڈ. اچھا, لاسٹ پوائنٹ میں اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ سم آپریٹنگ سسٹمز اونلی پرووائڈ میموری میپنگ تھرو اے سسٹم کال. فار ایگزامپل لینکس اور سولیرس میں سسٹم کال ہے ایم میپ, یعنی کئی سسٹمز الاؤ کرتے ہیں میموری میپنگ آف فائلز اونلی اف پروگرام یوزز اے سسٹم کال آف سارٹ, whereas other operating systems treat all file IO as memory mapped files. اچھا, نیکسٹ سلائیڈ میں یہ سارا کانسیپٹ پکٹوریلی آپ کو دکھا دیا گیا ہے, اور اس ڈائیگرام میں یہ بھی شو کر دیا گیا ہے کہ کس طرح ملٹیپل پروسیسز, 2 processes in this case, can share a memory mapped file. تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس ڈائیگرام میں نیچے ہم دکھا رہے ہیں کہ ڈسک فائل جو ہے اس کے لیٹس سے 6 بلاکس ہیں, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسیوم کہ ڈسک بلاک از اکول ٹو پیج سائز اور فریم سائز. تو اس فائل کے 6 بلاکس ہیں, ان 6 کو ہم مین میموری میں کاپی کر دیتے ہیں کچھ فریمز میں, اور یہ جو 2 پروسیسز اے اور بی اس فائل کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں ان کی ایڈریس اسپیس میں یہ فائل کے بلاکس کو میپ کر دیا گیا ہے, اور وہ ایکسس کر سکتے ہیں یہ فائل بلاکس کو تھرو دیئر پیج ٹیبلس. سو فار ایگزامپل اگر پروسیس اے نے بلاک نمبر 3 جو ہے فائل کا اس کو ایکسس کرنا ہے تو وہ دیکھے گا کہ مین میموری کے تھرو دا پیج ٹیبل اٹ وڈ فائنڈ آؤٹ کہ وچ فریم کنٹینز بلاک 3 آف دا فائل. ٹھیک ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, یہ کانسیپٹ ہو گیا میموری میپ فائلس کا. آخری چیز اس میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ایم میپ جو سسٹم کال ہے, جسٹ سو دیٹ اٹ از کلیئر ٹو یو کہ ایگزیکٹلی بات کیا ہو رہی ہے, اس کا تھوڑا سا یوز میں بتا دوں گا. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیلس کیونکہ یہ بات ساری ہو سکتی ہے کسی اور کورس میں, سچ ایز سسٹم پروگرامنگ کا کورس جو ہے, بٹ ناٹ ان دس کورس. اچھا, سو اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے سمپلی بتا دیا ہے کہ ایم میپ سسٹم کال کو پوٹینشلی کس طرح یوز کر سکتے ہیں آپ. یہ سارا سوڈو کوڈ میں نے بتایا
کہ نارمل فائل آئیو جب آپ کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی انٹیجر ویریبل ہے فائل DES یعنی جس میں آپ فائل ڈسکرپٹر اسٹور کریں گے. سو یہ سے فائل DES از اکول ٹو اوپن, آپ فائل کو اوپن کریں گے, اس کا ڈسکرپٹر لیں گے, اور اگر آپ نے فائل میں کسی جگہ پرٹیکولر جگہ سے ریڈ یا رائٹ کرنے تو آپ LC کال یوز کریں گے ود دا فائل ڈسکرپٹر اینڈ سم ادر پیرامیٹرز جو کہ LC کے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ فار ایگزامپل ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یو یوز دا ریڈ سسٹم کال, اور ریڈ جو ہے وہ بفر میں BUF جو آپ کا تھرڈ آرگومنٹ ہے ریڈ کے اندر کیریکٹر بفر, اس میں ڈیٹا سٹور کر دے گی, اور جس کی لینتھ جو ہے وہ تیسرے پیرامیٹر میں ہم نے بتائی ہے کہ اتنی بائٹس جو ہے ریڈ کر کے بفر میں رکھ دیں. اینڈ دین فرام ناؤ آن یو کین یوز بف ٹو ایکسس دا فائل ڈیٹا, اتنا ڈیٹا جتنا آپ نے ریڈ سے ریڈ کیا ہے. تو یہ تو ہو گیا نارمل فائل ریڈ کیسے ہوتی ہے. اب آگے میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح فائل آئیو آپ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ mmap سسٹم کال. تو اس کا جنرل جو اسٹرکچر ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا جیسے میں نے دیا ہوا ہے یہاں پہ کہ فائل ڈسکرپٹر از اکول ٹو اوپن, فائل کو اوپن کریں گے, اس کے بعد آپ mmap سسٹم کال یوز کر کے اس کو ورچوئل میموری میں, اس کالنگ پروسیس کی ورچوئل میموری میں میپ کر دیں گے, فائل کے بلاکس کو مین میموری کے فریمز میں سٹور کر دیں گے, اور پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں ان کو میپ کر کے پیج ٹیبل اس طرح سیٹ کر دیں گے کہ پروسیس اپنی ایڈریس اسپیس میں کسی فائل کے بلاک کو جب ایکسس کرنا چاہتا ہے تو تھرو دا پیج ٹیبل وہ کورسپونڈنگ فریم میں چلا جاتا ہے جہاں پہ فائل کا ڈیٹا سٹور ہوا. سو ان دس کیس جب mmap سسٹم کال ایکسیکیوٹ ہو گئی تو جو ایڈریس ویریبل ہے یو کین یوز دیٹ ایڈریس ویریبل اینڈ ایکسس یور فائل ایز اف یو آر ایکسیسنگ دا مین میموری. ان دا پریویس کوڈ آپ نے ایکسپلسٹلی ریڈ سسٹم کال یوز کر کے فائل کے ڈیٹا کو بفر ویریبل میں لے کے آئے, بفر ارے میں لے کے آئے. ان دس کیس یو آر سمپلی یوزنگ دا mmap سسٹم کال ود دا ریکوائرڈ آرگومنٹس کہ ساری کی ساری فائل جو ہے وہ پروسیس کی ورچوئل ایڈریس اسپیس میں میپ ہو جائے اور مین میموری میں اسٹور ہو جائے, اور تھرو دا پیج ٹیبل دس پروسیس شوڈ بی ایبل ٹو ایکسس دس فائل. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں آپ ریڈ نہیں یوز کر رہے, بالکل mmap جو ہے وہ یوز کر کے ایڈریس ویریبل جو ہے اس کو آپ یوز کریں گے اینڈ یو ول ایکسس دا فائل ایز اف یو آر ایکسسنگ دا مین میموری. اگلی سلائڈ میں صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو سولیرس 2 ہے اس میں دونوں طرح سے میموری میپ فائلز یوز ہو سکتی ہیں. ابھی میں نے کہا تھا نا کہ کچھ آپریٹنگ سسٹم ریکوائر کرتے ہیں کہ ایکسپلسٹلی ایک پروسیس کوئی سسٹم کال یوز کرے اور پھر میموری میپ فائل کو یوز کر سکتے ہیں, اور دوسرے آپریٹنگ سسٹم میں یہ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی کر دیتے ہیں. تو سولیرس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. کس طرح ہوتی ہیں کہ اف فائل از اوپنڈ ایز میموری میپڈ اٹ میپس دا فائل ٹو دا ایڈریس اسپیس آف دا پروسیس. یعنی اگر ایک پروسیس mmap سسٹم کال یوز کر کے ایکسپلسٹلی میموری میپ کراتا ہے ایک فائل کو تو اس پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں فائل میپ ہوگی. اگر سولیرس 2 میں پروسیس ایکسپلسٹلی میپ نہیں کراتا تو سولیرس 2 اپنی کرنل کے بفرز میں فائل کو میپ کر لیتا ہے, اور جب یوزر پروسیس ریڈ یا رائٹ کرواتا ہے تو اٹ ریٹرنز ڈیٹا فرام دا میموری بفرز اور اینڈ ناٹ فرام دا ایکچوئل ڈسک. ٹھیک ہے, تو اس طرح آٹومیٹکلی یہ کرنل کے بفرز میں فائل کو میموری میپ کرا لیتے ہیں. اچھا, آج کے لیکچر میں ہم نے پرائمریلی 3 باتیں کی. ایک تو یہ تھا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ پرفارمنس آف ڈیمانڈ پیجنگ کو ڈیٹیل میں دیکھا, کیونکہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے جب ورچوئل میموری کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اس کی جو مین ٹیکنیک یوز ہوتی ہے ٹو امپلیمنٹ ورچوئل میموری وہ ہے ڈیمانڈ پیجنگ کی. تو ہم نے ڈیمانڈ پیجنگ کی پرفارمنس کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا. تو آج کے لیکچر میں ہم نے تھوڑی سی اور ایگزامپلس دیکھ لی اس کی, جسٹ ٹو ایمفسائز کہ پیج فالٹ ریٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں 2-3 ایگزامپلس ہم نے دیکھی کہ اگر میموری ایکسس ٹائم آپ کا سے 100 نینو سیکنڈز ہے تو آپ اس کو ورسن کر سکتے ہیں لیٹس سے بائی 10% اور 20%, یعنی آپ اپنے سسٹم کی پرفارمنس اتنی خراب کرنا افورڈ کر سکتے ہیں تو کتنا پیج فالٹ کا ریٹ ہوگا. اینڈ وی ریئلائز کہ اٹ شوڈ بی ایکسٹریملی اسمال, یعنی پرہیپس 1 out of several 100,000 memory references should cause a page fault, اور in certain cases ڈپینڈنگ کہ آپ کتنا زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں افیکٹو میموری ایکسس ٹائم کو برا کرنا,
It may require it to be one out of a few million memory references. تو یہ بات ہم نے کی کہ پرفارمنس آف ڈیمانڈ پیجنگ کے ناطے سے. اس کے بعد ہم نے دو چیزیں اور کی. ایک تو یہ تھا کہ پروسیس کریشن کا ورچوئل میموری سے کیا تعلق ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے دو چیزیں کی. ایک تو ہم نے یہ کیا کہ فورک سسٹم کال جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہے, جس سے ہم ایک پروسیس کریٹ کر سکتے ہیں یونکس لینکس سسٹم, اس کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایفیشینٹ بنایا جا سکتا ہے. تو اس کے دو طریقے ہم نے ڈسکس کیے. ایک جو ہے جو کہ ونڈوز میں یوز ہوتا ہے, ونڈوز 2000 میں, سولیرس 2 میں اور لینکس میں بھی, وہ ہے کاپی آن رائٹ سیمینٹکس. یعنی فورک جب ایکسیکیوٹ ہوتی ہے تو دا پیرنٹ اینڈ چائلڈ شیئر دا سیم اسپیس ان دا میموری, سیم ایڈریس اسپیس, یعنی چائلڈ جو ہے پیرنٹ کے ایڈریس اسپیس کو شیئر کرتا ہے. وہ پیجز جو کہ رائٹیبل ہیں پوٹینشلی, ان کو مارک کر دیا جاتا ہے کاپی آن رائٹ. تو جب ایک پروسیس ایک ایسے پیج کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ کاپی آن رائٹ مارکڈ ہے, تو اس کی ایک کاپی کریٹ کر دی جاتی ہے اور کورسپونڈنگ پروسیس کا پیج ٹیبل سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں فریم میں یہ پیج ہے. یہ تو ہو گیا کاپی آن رائٹ سیمینٹکس. دوسرا ہے کہ وی فورک وچ اسٹینڈس فار ورچوئل میموری فورک. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ نے ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کرنا ہے اور امیڈیٹلی چائلڈ نے ایگزیکٹ سسٹم کال یوز کرنی ہے, تو ڈزنٹ میک سینس ٹو کریٹ دا میموری امیج آف دا پیرنٹ. تو ایک تو کاپی اینڈ رائٹ سیمینٹکس کا میتھڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وی فورک میں کوئی امیج نہیں کریٹ کیا جاتا, پیرنٹ از سسپینڈیڈ اور چائلڈ جو ہے پیرنٹ کے ایڈریس اسپیس کو ایکسس کرتا ہے. اور جب بھی امیڈیٹلی, کیونکہ اس نے ایگزیکٹ کو کال کرنا ہے, تو ایگزیکٹ کو کال کرتا ہے اینڈ دا چائلڈ ہیز اٹس اون کوڈ اینڈ دین دا پیرنٹ ریزیومس. ٹھیک ہے. سو اس میں سمپلی یہ ہے کہ کوئی کاپی نہیں کریٹ کی جاتی, پیرنٹ کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. چائلڈ جب وی فورک ختم ہوتی ہے تو چائلڈ کے کوڈ میں ہم جاتے ہیں تو اٹ امیڈیٹلی کالز ایگزیکٹ سسٹم کال اینڈ دین دا پیرنٹ ریزیومس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وی فورک صرف اسی وقت یوز کریں گے, اسی سچویشنز میں جب چائلڈ امیڈیٹلی ایگزیکٹ کو کال کرے گا. تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ پروسیس کریشن کو کیسے ایفیشینٹ بنایا جا سکتا ہے بائی یوزنگ ورچوئل میموری. آخری بات ہم نے کی تھی کہ میموری میپڈ فائلس, کہ نارملی تو اگر فائلس کو ایکسس کرنا ہے تو اٹ از ڈن تھرو ریڈ رائٹ سسٹم کالز آف سم سارٹ, لیکن میموری میپ اگر ان کو کر لیا جائے تو پروسیس کین ایکسس اے فائل ایز اف اٹ از ایکسسنگ دا مین میموری. ٹھیک ہے. تو اس میں کرتے یہ ہیں کہ فائل کو مین میموری میں اسٹور کر دیا جاتا ہے ان ویریس پیجز, اور اس کو میپ کر دیا جاتا ہے ان پیجز کو پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں. اور اگر شیئرنگ کروانی ہے فائل کی تو ملٹیپل پروسیس کی ایڈریس اسپیسز میں سیم میپنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اینڈ تھرو دیئر پیج ٹیبل پروسیسز ایکسس دیئر مین میموری. اور لاسٹلی ہم نے یہ کہا کہ ڈپینڈنگ اپون این آپریٹنگ سسٹم یہ شاید آٹومیٹیکلی کر دیں میموری میپنگ, یا اٹ میں ریکوائر اے سسٹم کال ایکسیکیوشن. تو سولیرس دونوں چیزیں کرتا ہے کہ اگر ایک پروسیس ایم میپ کی سسٹم کال یوز کر لیتا ہے تو اس پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں فائل میپ ہو جاتی ہے. بائی ڈیفالٹ اگر وہ ایم میپ سسٹم کال نہیں یوز کرتا تو ایوری فائل از میپڈ ان ٹو کرنل بفرس. ٹھیک ہے. ان دا کرنل ایڈریس اسپیس. تو یہاں تک ہم نے بات کی تھی. نیکسٹ لیکچر میں ہم پرائمریلی ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے جو ہے پیج ریپلیسمنٹ الگورتھمز کا. ٹھیک ہے. مختلف ہم الگورتھمز دیکھیں گے, ان کی پرفارمنس دیکھیں گے. گول یہ ہوتا ہے کہ نمبر آف پیج فالٹس کو مینیمائز کیا جائے. یہ باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے السلام علیکم.